تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھ لیے جو اسلام میں انفاق ہے اس کی بنیاد ہی انفاقی ذہنیت کی بنیاد توکل پر ہے۔ جتنی توکل کے اندر مضبوطی آئے گی اتنی انفاق میں آسانی ہوگی۔ لیکن کچھ کوتاہیاں بھی ہیں ہماری، جس کی وجہ سے ایک تو توکل میں کمی آتی ہے اور پھر ہم سے مال خرچ نہیں ہوتا۔ وہ کوتاہیاں قرآن کریم سے اشارتاً صراحتاً پتہ چلتی ہیں۔ کچھ قرآن کریم نے ایکسپریسلی بتا دیں کہ یہ کوتاہیاں جس کی وجہ سے تم سے خرچ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، ان کوتاہیوں پر میں تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا۔ ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے نا یہ میرا ہے، میں اس کا حقیقی مالک بن چکا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں مالک ہوتا تو کسی کو مجھے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک بندے نے اپنی ذہانت استعمال کی، اپنی محنت استعمال کی تو ملا نا اس کو آگے سے۔ حقیقی مالک تو وہ ہوتا ہے جو کہیں سے اس کو ملے نہ، خود سے اس کے پاس خود بخود سے مال ہو۔ تو انسان مشاہدہ کر کے یہ جانتا ہے کہ یہ مال خود بخود سے نہیں ہے، مجھے دیا گیا، اگرچہ میری محنت سے دیا گیا، لیکن وہ لینے کے بعد اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھتا ہے، مجازی مالک نہیں سمجھتا۔ یہ جو مجازی مالک نہ سمجھ کر اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھنا ہے نا، تو پھر بندہ جب خود کو حقیقی مالک سمجھ لیتا ہے تو پھر اس سے خرچ نہیں ہوتا، پھر وہ خرچ کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے، یہ جو میرے پاس مال ہے نا یہ میری وجہ سے ہے۔ جیسے قارون کے بارے میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب قوم نے اسے توجہ دلائی مال خرچ کرنے پر، مال کے حقوق ادا کرنے پر، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ جو مال مجھے دیا گیا، حالانکہ دیکھیں قارون یہ سمجھتا تھا کہ مجھے دیا گیا ہے، قارون بھی یہ سمجھتا تھا یہ جو مال مجھے دیا گیا ہے نا یہ تو اس علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس ہے، یہ تو میرے علم کا کمال ہے کہ مجھے تجارت کا علم آتا ہے، معاشیات کا علم میں جانتا ہوں، اس وجہ سے میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اسباب دی ہیں نا وہ عبدیت میں ترقی کے لیے دی ہیں، شیطانیت میں ترقی کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ چاہتا تو اوپر سے من و سلوہ نازل ہوتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے کہ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں رب العالمین ہوں، لیکن یہ میں نے رب العالمین ہونے کے ناطے تمہیں وسائل دے دی، تم ان وسائل کو استعمال کرو، رزق تمہیں فراہم ہو جائے گا۔ لیکن بندہ ان وسائل کو استعمال کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ مال میری وجہ سے مجھے ملا ہے، وہ اسباب کو مسبب الاسباب کے درجے میں لے آتا ہے۔ تو اب ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال میری وجہ سے جو میرے پاس علم ہے، تو وہ خود کو اس نے خدا کے درجے پر بٹھا دیا۔ تو یہ مال جو ہے یہ میری وجہ سے ہے، وہ اسباب کو مسبب الاسباب کی عطا نہیں سمجھتا کہ اگر میرا علم تھا تو یہ علم بھی تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اگر اللہ کی عطا کی ہوئی علم کی وجہ سے اگر مجھے مال ملا ہے تو اس کا مطلب مال اللہ نے دیا ہے، سبب اس علم کو بنایا ہے۔ وہ اگر نہ بتیرے لوگ ہیں جن کے پاس تجارت کا علم ہوتا ہے لیکن ٹکے کی کمائی نہیں ہوتی، اور بتیرے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی معاشیات کی ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ٹکے نہیں ہوتے جو ایک ان پڑھ انگوٹھے چھاپ کے پاس دولت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری بہت بڑی کوتاہی کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ مال میری وجہ سے ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ مال تو اللہ کی وجہ سے ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے مجھے مال ملا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے وہ خرچ کیسے کرے گا؟ تو یہ وہ دوسری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے بندہ خرچ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے اس نے کمانے کی نیت سے، خرچ کرنے کی نیت سے کمایا ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے سارا سن لیا کہ اسلام کے اندر جو زور ہے وہ انفاق پر ہے، خرچ کرنے پر ہے۔ کیا مطلب؟ خرچ کرنے پر زور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ کمائے، بلکہ خرچ کرنے پر زور کا مطلب یہ کہ کمانے کا مقصد واضح ہو جائے۔ کمانے کی نفی نہیں ہے، بلکہ خرچ پر زور دینے کا مقصد، کمانے کا مقصد واضح ہو جائے کہ تم کما اس لیے رہے ہو کہ خرچ کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو خرچ کرنے کی نیت سے نہ کمانا ہے، یعنی خرچ کرنے کی نیت سے بندہ کمائے تو پھر اس کے اندر انفاقی ذہنیت پیدا ہوتی ہے، خرچ کرتا ہے۔ اگر اس نے خرچ کرنے کی نیت سے کمایا ہی نہیں ہے بلکہ جمع کرنے کی نیت سے کمایا ہے، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھنے کی نیت سے کمایا ہے،
تو اب وہ اپنے اندر خرچ کا حوصلہ کیسے پائے گا؟ یہ وہ تیسری کوتاہی ہے کہ وہ خرچ کرنے کی نیت سے کماتا نہیں بلکہ جمع کرنے کی نیت سے کماتا ہے، جسے باقاعدہ قرآن کریم بتاتا ہے الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ بندہ ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، حساب کرتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، بینک بیلنس کو بار بار بینک بیلنس کو ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر ایسے کر کے دیکھتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ پھر بھی اس کی نفسیات اسے چھوڑتی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نفسیات ہے جس سے اسلام روکتا ہے، کیونکہ یہ دین میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہو گئی خرچ نہ کرنے کی، جو خرچ کرنے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی۔ اور چوتھی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محتاجی کا خوف۔ بندہ کہتا ہے میں نے خرچ کر دی تو میرے پاس کیا رہے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کے خوف سے ڈراتا ہے کہ بندہ خرچ کرو پھر میرے پاس کیا رہے گا۔ یہ وہ محتاجی کا خوف ہے جس کی وجہ سے بندہ خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ پانچویں وجہ بھی قرآن کریم سے اس وجہ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ عیاشی، فضولیات، تعیشات میں اپنے پیسے کو لٹا دینا۔ اہلکت مالا لبدا، اور میں نے ڈھیر سارا مال لٹا دیا، خسروں کو ویل دے کے، 10 دن شادی چلا کے، دوستوں کی محفلوں میں ناجائز جائز خرچ کر کے۔ اب جب بندہ تعیشات میں لٹاتا ہے، عیاشیوں میں لٹاتا ہے، تو عیاشیوں میں لٹانے کے بعد جائز جگہ پر خرچ کرنے کی ہمت کتنی رہے گی اس کے اندر؟ خود ہی انصاف سے دیکھ لیں۔ ایک بندے نے اپنے بیٹے کی شادی پر، اپنی بیٹی کی شادی پر لاکھوں کروڑوں اڑا دیے۔ اب جب کروڑوں اڑانے کے بعد، لاکھوں اڑانے کے بعد بتائیں اللہ کے نام پر دیتے ہوئے اس کی جان نہیں جائے گی؟ اس کی جان نہیں جائے گی؟ پہلے اسے خرچ کر دی سارے۔ تو یہ جو، اور یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی ترغیب دیتا ہے تمہیں، سمجھائی؟ فحشاء کی ترغیب دیتا ہے۔ بندہ فحاشی میں، عیاشی میں، ناجائز کاموں میں جب پیسہ لٹا دیتا ہے تو جائز کاموں میں خرچ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں رہتی۔ چھٹی اور ساتویں وجہ بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال سدا اس کے پاس رہے گا، تو بندہ جو سدا رہے گا، سدا رہے، یہ تو نہیں کہ سونے چاندی کو دیکھے اور 32 دان نکال کے مسکراتا رہے میرے پاس سونا چاندی ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی نیت سے جب مال کہتا ہے نا یہ مال سدا میرے پاس رہے گا، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ مال میرے پاس سدا رہے گا تو اس کا مطلب میری ہر درد کی دوا بنے گا۔ تو سدا رہنے کے اندر ہر درد کی دوا بننے کا معنی خود بخود آ جاتا ہے، اور اس پر بھی قرآن نے تیشہ چلایا ہے، کلہاڑا چلایا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا اس کے پاس رہے گا، ہر درد کی دوا بنے گا۔ بھائی سدا رہے گا تو بندے نے سونے چاندی کو دیکھتا نہیں، وہ کہتا ہے سدا رہے گا، کیا مطلب؟ یہ قاضی الحاجات بنے گا، غوث اعظم بنے گا، دستگیر بنے گا، یہ میرا مال میرے لیے مشکل کشا بنے گا، میری ہر درد کی دوا بنے گا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، نہ مال سدا رہتا ہے، نہ ہر درد کی دوا بنتا ہے۔ بڑے بڑے قارونوں کی اولاد جو کل تک جن کی آباء و اجداد قارون وقت تھے، آج ان کی اولاد سڑکوں پر رل رہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج گلی کوچوں کے اندر ہے۔ یہ مال سدا نہیں رہتا، ہر درد کی دوا نہیں بنتا۔ یہ مال ہر درد سے نجات دیتا تو دولت مند سب سے زیادہ سکون میں ہوتے، حالانکہ دنیا دار دولت مند سب سے زیادہ بے سکون ہوتا۔ تو یہ چھٹی ساتویں وجہ کہ یہ مال سدا رہے گا، اس وجہ سے بندہ خرچ نہیں کرتا۔ اگر بندے کو یہ احساس ہو یہ آج میرے پاس مال آیا ہے، اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو کل یہ مال میرے پاس نہیں ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر فوراً اس کی حقوق ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ بندے کا ہو کہ ہر درد کی دوا نہیں بنتا، بھائی خرچ کرنے سے بھی دوا بنتا ہے، بلکہ خرچ کرنے سے مال درد کی دوا زیادہ بنتا ہے، وہ خرچ کرے گا۔ تو یہ 7 وجوہات ہے کہ سدا رہے گا، کیا کہتے ہیں، مال میرا ہے، میری وجہ سے ہے،
ٹھیک ہے، اور خرچ کرنے کی نیت سے اس نے کمایا نہیں ہوتا، جمع کرنے کی نیت سے کمایا ہوتا ہے۔ محتاجی کا خوف، عیاشی میں لٹانا، پھر صدا رہے گا ہر درد کی دوا بنے گا۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں، یہ وہ غلط ذہنیت ہے جو بندے کو صحیح جگہ خرچ کرنے سے روک دیتی۔ اسلام کے تصور معیشت پہ، معاشیات اسلام پہ آپ سے بات رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا